بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، اتنی مبارک تسبیح ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی اس قدر یہ محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو پھر آپ نے اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل، یہ تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، لیکن پڑھنا اس کو عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے، اور یہ 2 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی کہ آج شروع کی ہے تو آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، ناگا نہیں، آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ مطلب ایسا نہیں کریں گے کہ آج پڑھی کل چھوڑ دیا، پھر پرسوں پڑھی، نہیں، 2 دن آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام پوری ہوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا دن نہیں آئے گا، 2 دن ابھی یہ مکمل تسبیح پڑھیں گے، تیسرا دن مکمل نہیں گزرے گا کہ آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی۔ جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں کہ جیسے آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہے، اس قدر یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے۔ ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اس لیے یہ حیران کر دینے والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے گا، ذرا آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے۔ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا، صرف 3 تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس تسبیح کے پڑھنے سے وہ آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے، یعنی کہ یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی، یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے۔ اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں اور فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارک ہے۔ پہلا جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اسم مبارک اللہ تبارک و تعالی کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی دیکھیں، یہ اللہ کے نوری ملائکہ اور اللہ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے، جنت میں عام مقام نہیں، جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پڑھنا پسند ہے۔ یہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کلمات ہیں درود پاک، آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ یہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھیں،
افضل تو وہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے درود پاک آپ کو جو یاد ہو۔ یہ عمل خواتین مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو جس ارادے سے پڑھے گا، اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گی۔ مطلب کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کریں تو ان کی اولاد کا مقدر بھی سنورتا ہے، ان کا اپنا مقدر بھی سنورتا ہے۔ جو شخص یا جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے، بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ تسبیحات پڑھیں، ورنہ مسجد، گاڑی، جہاں جس جگہ بھی آپ اس وقت موجود ہیں، آپ نے صرف 2 دن کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ عصر کی نماز کا بعد کا وقت ہے۔ چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی 2 دن یہ تسبیح کرنی پڑے تو آپ ضرور کیجئے گا۔ درود پاک پڑھا، نیت کی آپ نے، اب آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت مبارک ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مبارک ہیں کہ اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو بندے کی اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، لیکن اس کو پڑھنا کتنی بار ہے، اس کے ساتھ چند ایک اور چیزیں بھی ملا کر پڑھی جائیں گی۔ یہ مکمل تسبیح تب ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اکثر وہ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا کہنا ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ 5 سے 4 منزلے کا مکان نہیں بناتے۔ اللہ پاک آسان ذکر کرنے پر اپنے بندوں کو عطا سے بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے سبحان اللہ۔ جس نے اس طرح پڑھا، ایک بڑا ہی آسان ذکر قرآن مجید کا یہ لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا کیا کہنا، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کیا ملنے والا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں مختصر سے ہوتے ہیں، لیکن اس کی طاقت اور تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ زبان پر جاری ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر سے فرماتا ہے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے، جنت کا اس کو مالک بنا دیتا ہے، جنت کا کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یار جس بندے کو اللہ جنت کا کچھ حصہ عطا کر دے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ جو صحیح طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ظہور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جب آپ اس کو پڑھیں گے، اب یہ پہلا ہے، اسی طرح اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہیں، یہ ایک مکمل تسبیح بن جائے گی، یہ ایک مکمل وظیفہ اور عمل ہوگا۔
جیسے آپ اس کو کرتے جائیں گے ویسے ہی آپ کو اس کی برکتیں ملتی جائیں گی۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی کہ زمین اور در زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سب کا سب بھر جاتا ہے، اور دوسری دفعہ پڑھنے سے 7 آسمان 7 زمینوں کے اوپر نیچے جتنی جگہ ہیں جتنا خلا ہے یہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے۔ پھر پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، سب کچھ تمہیں مل جاتا ہے، اس لیے اب یہ 3 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے 3 بار نہیں، اس کی 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، صرف یہ ایک تسبیح نہیں۔ آپ جب دیکھتے جائیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھتے جائیں گے، اور پھر کس قدر اللہ تبارک و تعالی مقام اور عزت عطا فرمائے گا۔ پھر ایک آیت مبارکہ، ایک سورہ مبارکہ کا جو بہت جلالی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، اور سمتیں بھی 4 ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر طرف سے آپ کے لیے مدد آئے گی، ہر طرف سے آنے والی پریشانی کے لیے یہ رکاوٹ بن جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے تمہیں مدد فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے قیامت کے روز بھی یہ کلمات اس بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ ابن حبان کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی اس کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو پڑھے گا، یہ کتنی مبارک کلمات ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں 10 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج جو عمل خاص ہے اس میں نے جو آپ کو کلمات بتا رہا ہوں ان کی جو تعداد ہے اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں درخت بھی لگاتا ہے، اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ یہ کتنا مبارک کلمات ہیں، لیکن وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، جو ادب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیا جائے جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ عمل سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ اتنے آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، اتنے آسان طریقے کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ پہلی چیز میں نے بتائی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس نے ہمیں زبان دی ہے، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور مختلف قسم کی ہمیں طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ تو مانگ، اب جو تو مانگتا جائے گا میں تمہارا رب ہو کر تجھے عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنا بھاری ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہنے سے اللہ پاک کا آخری نبی علیہ السلام نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اب جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے، یعنی کہ فرمایا کہ ڈھالیں، یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنے ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔
یار دنیا میں بھی حفاظت ہے، آخرت میں بھی حفاظت ہے، دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے، آخرت میں بھی رحمت خداوندی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پڑھ رہا ہوگا قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے، یہ کلمات پڑھنا اس کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل کو بھر دیا جائے گا، اور اس کے پڑھنے سے تمہاری زبان کو ذکر الہی کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ یہ بندہ ذکر الہی کرنے والا ہے، اور یہ اتنا مبارک ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی 7 سال تھی۔ آپ سری سختی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز سری سختی تشریف فرما تھے، دیگر لوگ بھی حاضر تھے۔ شکر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حضرت سری سختی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹا تم بتاؤ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، اللہ کی نعمت، یعنی نعمت کے بدلے میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل شکر تو یہی ہے کہ آدمی کو نعمت ملے تو گناہوں میں مصروف ہونے کے بجائے اللہ پاک کا فرما بردار بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اس کی رحمت میں مشغول ہو جائیں، اس کی آرزو، اس کا ذکر کرنے میں۔ اب ہم نے اس کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تجھے اور بھی عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو تمہارا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ دیکھیے آپ پانی پئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، روز رزق کھائیں، کھانا کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں تو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ اب اللہ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس کو پڑھنا ہے، مکمل اس کی تسبیحات پڑھنی ہے، اس کی تعداد ہے جس کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رحمتیں برساتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تو اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے تصور میں بھی نہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل قاعدہ ہے۔ یقین جانیں اس کی برکتیں اس قدر دیکھی ہیں، اور کہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین جانیں اس بندے پر اتنا راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، سب سے زیادہ افضل ترین یہی ہے۔ اور یہ کلمات اتنے مبارک ہیں جب بندہ پڑھتا ہے، اور یہی کلمات حضور نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی ارشاد فرمائے تھے، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ پھر انہی الفاظ کو پڑھنے کو حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی حضور نے فرمایا تھا، ان الفاظ کو پڑھا کرو۔ تو دوستو یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا، اور اسی طرح یہ سارے کے سارے اس کے ذریعے تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی عطا کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد ہے 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں، 2 کام ابھی آپ کے باقی رہتے ہیں۔ اور جو آخری چیز بتا رہا ہوں یقین جانیں جب آپ سنیں گے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور آپ کا ذہن خود بخود ہی اس جانب مائل ہو جائے گا کہ واقعی ہم نے جو عمل سنا ہے، جو پڑھا ہے، واقعی اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جب بندہ کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کو اس کے معاملات کا
پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائے جمیلہ بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر انداز اور کلمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ تو بہترین ذکر یہ الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان بندے کا ذکر کر دے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور عظمت اور فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں جتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور ان کی جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے لگا ہوں، ایک ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی کام نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا، تو کتنا وہ شخص خوش نصیب ہوگا، کتنا وہ مقدر والا ہوگا، قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کو بخش دے گا، وہ کتنا قسمت والا شخص ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جس نے اس کو، اب جیسے میں نے کہا عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدقہ ہے، تمہاری طرف سے گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیے، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے، تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے اور جو زین سمیت وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربانی کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، کہ جب تم یہ پڑھو گی، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، اللہ اکبر، تو یہ کیا ہوگا، 100 غلام آزاد کرنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کو ابھی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، تو اس طرح یہ آپ کی 3 تسبیح ہوئی۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 21 بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں جیسے ہم نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اب یہ قرآن مجید کے اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس کے ذریعے بندے کی ہر حاجت، ہر دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اپنی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اب اپنے تصور میں تمام وہ چیزیں آپ جو دعا قبول کروانا چاہتے ہو، جو حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنا مقصد، اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، اور ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد اور آرزو کی نیت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام قرآنی کلمات اور احادیث مبارکہ کے الفاظ ہماری اخلاقی اور روحانی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین اثاثہ ہے، اور
جب کوئی بندہ خالص نیت اور سچے دل کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور نصرت اس کو شامل حال ہو جاتی ہے، جس سے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجئے تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام تحریر فرما دیں۔ یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے تاکہ آپ کی تمام دنیاوی الجھنیں اور پریشانیاں دور ہو سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔